video by Yusuf. کہ میرے جوتے اس جگہ پر نہ لگ جائیں جہاں میرے نبی کے پاؤں لگے ہوں، تو لہٰذا میں ننگے پاؤں مجھ کو جانے دو۔ تو جانے والے پھر یوں ادب اور احترام کے ضابطے، ذرا جبریل امین بھی جہاں ادب سے حاضر ہوتا ہے، فرشتے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، تو سوچیں ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم کسی گھومنے پھرنے کے سفر پہ نہیں جا رہے، یہ ہمارا عبادت کا سفر ہے، عبادت۔ چونکہ آج یہ سیاحت کا روپ دھار چکا ہے، عمرہ بھی سیاحت، سیر و تفریح، جس کو مظاہرے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ حرمین کے اندر اور مختلف مقامات پر باقاعدہ ویڈیوز بننا، باقاعدہ تصویریں بنانا، باقاعدہ اس کو اپلوڈ کرنا، پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے بڑے محسن اور مربی ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس ہے، اگرچہ یہ یقین اور احساس آگے نہیں بڑھ سکا کہ جس کا اثر ہماری عملی زندگی پہ نظر آتا، لیکن چلیں کسی درجے میں کوئی نسبت تو موجود ہے۔ البتہ اب جو یہ آپ کو موقع مل رہا ہے، یہ اسی احساس کو آگے بڑھانے کا ایک موقع ہے، اور جو غیر مقبولیت تھی اسے قبولیت کے مقام پہ لے جانے کا موقع ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع ضائع ہو گیا تو یقین جانیں پھر موقع نہیں، پھر ہم ضائع ہو جائیں گے۔ تو خود کو ضائع ہونے سے بچانا اور اس موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھانا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس کا احساس پیدا ہو، اسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر بلا لیا، وگرنہ کمپنیز تو اور بھی ہیں، بھیجنے والے تو اور بھی ہیں۔ بھائی فلاں دن آ کے اپنے پاسپورٹ جمع کرائیں، پیمنٹ دیں، ٹھیک ہے جی، فلاں دن ٹکٹ ملے گا، فلاں دن ویزا ملے گا، فلاں دن واچر ملے گا، وہ فلائٹ ہے اللہ کے حوالے، اور آپ کو وہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا جا کدھر رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا کتنا بڑا مقام ہے وہ۔ پھر ہوتا کیا ہے، قدم قدم پہ کوتاہیاں، قدم قدم پہ لغزشیں، قدم قدم پہ بے ادبیاں، اور بجائے کچھ لینے کے سب کچھ وہاں پہ گویا ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں اس قسم کے، کتنے واقعات۔ ایک آدمی مدینہ طیبہ کی لسی اس نے پی، کھٹاس اس کو محسوس ہوئی تو بڑی حقارت سے کہنے لگا کہ مدینہ کی لسی کتنی کھٹی ہے۔ رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے اور فرمایا کہ صبح کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے میرا مدینہ خالی کر دو، کہ تمہیں مدینہ میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو سوچیں کتنے ادب کا مقام ہے، کتنے احترام کا۔ جانے والے گئے، کئی حضرات جب پہنچے تو مدینہ کی حدود شروع ہونے سے پہلے جوتے اتار دیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ راستہ ہموار نہیں ہے، اور آپ کا جو جوتے اتار دینا، تو کہنے لگے راستہ ہموار نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ خدشہ تو نہیں رہا کہ میرے جوتے اس جگہ پر نہ لگ جائیں جہاں میرے نبی کے پاؤں لگے ہوں، تو لہٰذا میں ننگے پاؤں مجھ کو جانے دو۔ تو جانے والے پھر یوں ادب اور احترام کے ضابطے، ذرا جبریل امین بھی جہاں ادب سے حاضر ہوتا ہے، فرشتے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، تو سوچیں ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ بلانے کا، یہاں پر آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، تاکہ ہمارے دل دماغ کے اندر یہ بات آئے، بیٹھ جائے کہ بھئی ہم کسی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہے، ہم کسی گھومنے پھرنے کے سفر پہ نہیں جا رہے، یہ ہمارا عبادت کا سفر ہے، عبادت۔ چونکہ آج یہ سیاحت کا روپ دھار چکا ہے، عمرہ بھی سیاحت، سیر و تفریح، جس کو مظاہرے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ حرمین کے اندر اور مختلف مقامات پر باقاعدہ ویڈیوز بننا، باقاعدہ تصویریں بنانا، باقاعدہ اس کو اپلوڈ کرنا، پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسانی تصور، جو دماغ ہے نا انسان کا دماغ، وہ اس سے بالا تر چیز ہے کہ کبھی نماز کے دوران ہم نے اپنی تصویر اپلوڈ کر کے ڈالی ہے کسی سوشل میڈیا پہ؟ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کسی نے فوٹو بنایا بھائی یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پہ نوٹس لگا ہوتا ہے کہ موبائل فون بند کر دیں۔ تو مسجد تو یہاں ہے، ہمارا قبلہ تو یہاں موجود نہیں ہے، مسجد جہاں پہ ہے، آپ تو اس در پہ جا رہے ہیں جہاں پہ خود قبلہ موجود ہے، تو کیا وہاں پر موبائل کی پابندی نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن وہی بات ذہنی پسماندگی کہہ لیں، لا علمی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا نا۔ لیکن ہمارے سفر سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سیاحت کی نظر۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ لا علمی تھی نا۔ تو آپ کو یہاں پر کیوں بلایا؟ علم دیا جائے، شعور دیا جائے، آپ کے اندر یہ احساس بیدار کیا جائے کہ سوچیں، سوچیں پھر سوچیں۔ تنہائی کے اندر موقع ملے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے اللہ کے در پہ جانا ہے، ہم نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضر ہونا ہے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے در پہ جا کے حاضری دے سکوں؟ کیا میرے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے در پہ جا کے میں حاضری دے سکوں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو پھر ابھی سے تیاری۔ عمرے کا سفر یہ روحانی سفر ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے نا
کیونکہ وہاں پر آپ کو روحانیت کی بنیاد پر انعام ملے گا، روحانیت کی بنیاد پر آپ ان سارے مرحلوں کو طے کریں گے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان کہ آسمان یعنی عرش معلیٰ سے ہر وقت 120 رحمتیں بالکل بیت اللہ کے اوپر آتی ہیں، 120 رحمتیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر فقط بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اور رحمت کا ایک چھینٹا بھی کافی ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے، اور وہاں پر 20 رحمتیں آ رہی ہیں۔ اب اللہ کا 20 کتنا بڑا ہوگا؟ کس کے لیے؟ صرف جو وہاں پر بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کرے۔ تو ظاہر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روحانیت کے ساتھ۔ المیے تو بہت سارے ہیں کہ جہاں پر بھی ہاتھ رکھیں تو زخم ہی نظر آتا ہے، لیکن سب کا مرہم یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے نبی کے امتی بن جائیں، اور ان نسبتوں کو سمجھیں، ان کا علم حاصل کریں، اور ان کے تقاضے پورے کرنے کی پوری کوشش کریں، اور تقاضوں پر عمل کی ہمت جو آپ کو ملے گی سفر کے اندر ملے گی، تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اور اصل جو اس کا حکمت اور فلسفہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا اور نبی کا امتی بن جانا، اللہ ہمیں یہ نسبتیں اعلیٰ درجے میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.